علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ محبت فاتح عالم آج ہمارا موضوع ہے۔ محبت اس جذبے کو کہتے ہیں اور اس قوت کو کہتے ہیں کہ جب یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے، چونکہ یہ کائناتیں جب اللہ نے پیدا فرمائی تھی تو اس کی بنیاد بھی اصل میں محبت کا وہ جذبہ ہی تھا، اور یہ محبت کا جذبہ ہر انسان میں اللہ نے ودیت کر دیا۔ اب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس محبت کے جذبہ جو ہے اس کو کس طرح وہ استعمال کرتا ہے، اس کی چینلائزیشن وہ کیسے کرتا ہے۔ محبت لیکن ایسا جذبہ ہے کہ اگرچہ یہ محبت مجازی بھی ہو، پھر بھی اگر یہ محبت مجازی میں آدمی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، پھر بھی وہ اور کچھ نہ ہو تو وہ قیس آمری تو بن ہی جاتا ہے۔ وہ کچھ نہ ہو تو پھر وہ جا کے اس محبت کے جذبے کی وجہ سے ہی پہاڑوں کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، پہاڑوں سے نہر نکالنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی رخ اس محبت کا صحیح جانب ہو جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، تو پھر بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ آشنائی کیا ہے؟ یہ وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے انسان کی ودیت میں، انسان کی سرشت میں، اور یہ وہ پاک اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو میں انرجی کہوں گا اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اب اس محبت کی جو ہم نے رہنمائی لینی ہے وہ کہاں سے لینی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم مجھ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا چینل میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ترین جو ہستی ہے، اس کی اتباع کرو گے تو تم میری محبت میں بھی کامل ہو جاؤ گے، میری طرف پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت باجی بستامی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور تیرے تک پہنچتے پہنچتے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے؟ تو سیدنا علی حجویری نے لکھا کہ جواب آیا ہاتف غیبی سے کہ بایزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ یا اللہ میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک ایک لمحے میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ محبت کی جو ایک چینل ہے محبت کا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ محبت کا وہی جذبہ تھا، یہ وہ محبت کے جو تھے بول تھے۔ میں خاص طور پہ آج دو واقعات بہت مختصر اشارے کروں گا۔ ایک کتاب ہے شیخ جو ریممبرنگ گاڈ، گائی ایٹن کی کتاب ہے، اور بعد میں گائی ایٹن آپ کو پتہ مسلمان ہو گئے تھے، اور میں نوجوان نسل کو کہوں گا یہ کتاب ضرور پڑھو، یہ کتاب پڑھو گے تمہارے اندر ایک پرواز روحانی شروع ہو جائے گی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر الجزائر کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے فرانس نے جب حملہ کیا الجزائر پر تو وہ مجاہدین کی جو تھے وہ کمانڈ کر رہے تھے۔ الٹیمیٹلی اس وقت مجاہدین کو وقتی شکست ہو گئی، فرانس نے قبضہ کر لیا۔ تو فرانس کا جو گورنر اپوائنٹ ہوا اس نے کہا ذرا مجھے شیخ عبد القادر سے تو ملائیں جو ان مجاہدین کا سربراہ تھا۔ ان کو لے گئے ان کے پاس۔ جب اس نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے چہرے سے نکلتی ہوئی، ان کے وجود سے نکلتی ہوئی وہ قدسی شعائیں، وہ اتنا متاثر ہوا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تو حضرت عیسیٰ سے مل رہا ہوں، یہ تو بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اتنی دوسرا واقعہ جو ہے وہ صوفی سینٹ آف دی 20th سینچری جو مارٹن لنکس کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں شیخ احمد العلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جو ان کے شیخ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1920 میں ڈاکٹر مارسل کیرٹ جو بہت بڑا فزیشین تھا، وہ المستغنم جو گاؤں تھا الجزائر کا ایک ٹاؤن، اس میں گیا ان کی جو تھا وہ علاج کرنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر کیرٹ مارسل نے اس کا انٹروڈکشن لکھا ہے اس کتاب کا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا تو ایک دم میں نے سمجھا میں حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گیا ہوں، کیونکہ ان کی گفتگو سے وہ گفتگو نہیں تھی، وہ لگتا تھا یا تو موتی اور جواہرات ٹپک رہے ہیں، یا مجھے احساس ہوتا تھا کہ شہد کے قطرے جو ہیں وہ میرے کانوں میں ٹپکائے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے کچھ لمحات کے لیے لگا کہ حضرت عیسیٰ، تو میں نے کہا میں کہیں کوئی کشف دیکھ رہا ہوں، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میں کس کیفیت میں ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت شیخ احمد العلوی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ناظرین کرام یہ جو ہے نا ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بد اخلاقی نحوست ہے، اور ارشاد فرمایا خوش اخلاقی برکت ہے. تو آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کیسے الفاظ تھے، ان کے اندر قدسی برکات اپنے جلوہ میں لیے ہوئے تھے. یہ وہ محبت کے الفاظ ہی تھے، محبت نے ایسے نہیں. اور یہ محبت کی جو تلوار ہے، جہاں پہ جو فولادی تلوار فیل ہو جاتی ہے، وہاں پہ محبت کی تلوار جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. جو تلوار فولادی ہوتی ہے وہ تو جسم کو کاٹتی ہے، اور یہ سیدھی محبت کی تلوار دلوں پر اثر کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ الفاظ جو تھے، وہ شرینی جو تھی، وہ آج کے دور میں ضرورت ہے. یہ سراقہ بن مالک کو کون سے لفظ دے جو آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈال کے رخصت ہوتا ہے. کعب بن زہیر جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر لکھتا تھا، وہ کیسے غلام بن گیا؟ وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا عمل تھا کہ اٹھ کے چادر مبارک اپنی اس کو پیش کی جلدی سے. عدی بن حاتم تائی کا بیٹا جو تھا، اس کو کون سے الفاظ تھے جنہوں نے انقلاب باقاعدہ برپا کر دیا. عمیر بن وہب جو اپنی تلوار زہر میں بجھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آیا تھا، وہ غلام مصطفیٰ کیسے بن گیا. ابو سفیان میں انقلاب کیسے آ گیا. واشی حبشی جو تھے، ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا. اور خالد بن ولید جن کو یہ فرمائیں کہ میں سوچتا تھا کہ تمہارے جیسا دانش مند جو ہے وہ کب تک کفر کی جو ضلالتیں ہیں ان میں پڑا رہے گا. پھر اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، کہتے چلے جائیں. یہ ایک تفصیل ہے، اگر میں بیان کروں تو وقت سارا میرے انٹرو کا ختم ہو جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ جو الفت تھی، لوگوں سے ملنے کا انداز. غلام آٹا پیس رہا ہے، وہ بیمار ہے، کرا رہا ہے، اسے نہیں پیسا جا رہا، کہا میں تمہارا آٹا پیستا ہوں، اور جب تمہیں ضرورت پڑے پھر مجھے بلا لیا کرنا. اس طرح کے اتنے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں ملتے ہیں. آج کے دور میں ہمیں ضرورت یہ ہے ہماری، دیکھیں نا کیا انفارچونیٹ ہمارا معاملہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ممبر و محراب سے جہاں سے محبت کا درس ملنا تھا، وہاں سے وہ جو نفرت کے الاؤ ابھر رہے ہیں، اور وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو یہاں پہ میں مینشن بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں ایسے نہیں. مائی فرینڈز اینڈ فوز جو کے ایل گابا نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے کہ علامہ اقبال جب وہ مسلمان ہوئے شاہی مسجد میں، تو ان سے کہا کہ آپ تقریر کریں. تو علامہ اقبال نے پانی جو تھا کے ایل گابا نے پیا، باقی جو تھا علامہ اقبال نے پی لیا. تو اس نے کہا سب سے بڑی وجہ جو مجھے مسلمان ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو کھشتری جو ہے یا دوسری مذہب کا آدمی وہ ہاتھ لگا دے تو بھرشٹ ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. یہ میں نے پانی جس گلاس میں پیا، باقی پانی اقبال پی گیا. یہ چیز ہے اسلام کی جس نے مجھے متاثر کیا ہے. یہ جو صوفیاء کرام نے، میں نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام پڑھے نا سعدیہ دہلوی کی، اس کا خوشونت سنگھ نے جو دیباچہ لکھ رہا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. یہ پریچنگ آف اسلام، آرنلڈ کی بے شمار کتابوں کو میں حوالے دے سکتا ہوں. یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ پیغام محبت تھا. یہ محبت ہی ہوتی ہے کہ سارا کچھ گھر کا سارا سامان لا کے، اور ایک شخصیت یہ کہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ وہ محبت بھرے الفاظ، یہ محبت بھرا انداز جو ہے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ محبتیں کدھر چلی گئیں. میں اپنے انٹرو کے آخر میں ایک نعت کے 2 اشعار جمال احسانی صاحب کے مجھے بہت پسند آئے، میں اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی. کاظمی صاحب آپ کی نظر. ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی. اور اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی.